الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عشق مجازی کی تباہ کاریاں۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسریٰ کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ نبی عشق مجازی کی طرف مسلمانوں کے بڑھتے چلے جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اسباب سماعت فرمائیں۔ مسلمانوں کے اندر علم دین کی کمی کی وجہ سے مسلمان جو دینی ماحول سے دور ہیں، اس کی وجہ سے مسلمان جو ٹی وی پر، وی سی آر پر، لیپ ٹاپ، موبائل یا کوئی بھی اسکرین پر جو عشقیہ فلمیں دیکھتے ہیں اور فسقیہ ڈرامے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ پرنٹ میڈیا یعنی کہ اخبارات پر مبالغہ آمیز عشقیہ مضمون پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناول، ڈائجسٹ، بازاری اس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں جس میں عشقیہ مضمون ہوتے ہیں اور افسانے ہوتے ہیں، اور انسانی تخیلات میں بدترین سے بدترین جو عشقیہ مضامین کسی کے ذہن میں آتے ہیں وہ لکھ دیتا ہے یا لکھ دیتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں پڑھنے سے اور مردوں عورتوں کے ایک ساتھ مل کر رہنے سے جو کہ آپس میں نامحرم ہوں، چاہے وہ اسکول کالج یا یونیورسٹیز کی کلاسیں ہوں یا پھر کسی بھی طرح سے مل کر رہنے کی وجہ سے، تو کسی نہ کسی کو عشق ہو جاتا ہے۔ تو پہلے عشق ایک طرف سے ہوتا ہے، پھر جس کو ہوتا ہے وہ دوسرے کو آگاہ کر دیتا ہے یا کر دیتی ہے، تو اس طرح سے دو طرفہ عشق شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اب گناہوں کا طوفان کھڑا ہوتا ہے، تو اب ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے، فون پر لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں، بے حجابانہ ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے ملا جاتا ہے، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، شادی کے پیغامات دیے جاتے ہیں۔ تو اگر گھر والے رکاوٹ بنے تو گھر سے بھاگ کر شادی کی جاتی ہے، کورٹ میرج کی جاتی ہے، اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خودکشی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے نتائج عشق مجازی کے سامنے آتے ہیں۔ وہ پہلے کا دور تھا کہ جب عشق مجازی میں معشوق اور معشوقہ گھر سے بھاگ کر شادی کرتے تھے، مگر اب یہ اتنا غلیظ دور ہے کہ جو لڑکی ہے اور لڑکا ہے یہ دونوں شرمگاہ کی لذتوں کے غلام ہیں۔ ان کو صرف دل کی شرمگاہ کی لذت کی تسکین چاہیے۔ ایک لڑکی کے والد کو پتہ ہے کہ ہماری بیٹی نامحرم کے ساتھ تعلق میں ہے، ایک بھائی کو پتہ ہے میری بہن نامحرم کے ساتھ تعلق میں ہے، ایک شوہر کو پتہ ہے میری
بیوی کسی کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، تعلق میں ہے، مگر بے غیرتی اتنی عام ہونے کی وجہ سے ماڈرنزم کے نام پر اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو روکا نہیں جاتا، بلکہ بہن اور بھائیوں کو آپس میں ایک دوسروں کے کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر تم نے بتایا تو میں تمہارے سارے کام بتا دوں گی، اگر تم نے میرے متعلق بتایا تو میں تمہارے سارے کام بتا دوں گا۔ اس طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ایک بیوی کو بھی اپنے شوہر کے سب کرتوت معلوم ہوتے ہیں، مگر ایک شوہر کو بھی اپنی بیوی کے کرتوت معلوم ہوتے ہیں، مگر بے شرمی کی، بے غیرتی کی، اوپر ڈٹے رہنے کی وجہ سے کوئی بات نہیں کرتا، کوئی سمجھاتا نہیں۔ تو اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کو لڑکا اس کے گھر میں آ کر استعمال کرتا ہے، اور لڑکی کا باپ اس لڑکی کا خود علاج کرواتا ہے، یعنی کہ حمل وغیرہ گرواتا ہے۔ اور اس طرح سے جو اتنی ہزار لڑکیاں ایک ضلع کے اندر استعمال ہوتی ہیں، مائیں بنتی ہیں، وہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ وہ اسی ملک پاکستان میں ہی رہتی ہیں۔ تو پھر ان کی شادی بھی اسی ملک پاکستان میں ہوتی ہے۔ ایسی لڑکیاں جو پہلے مائیں بن چکی ہیں اور وہ اپنی عزت و آبرو گنوا چکی ہیں، وہ ان کی پھر آگے شادی ہو جاتی ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے اس طرح کہ یہ لڑکی کنواری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ دور چلا گیا جب گھر سے بھاگ کر شادی کی جاتی تھی۔ اب تو یہ دور ہے کہ حرام کاری لذتیں حاصل کر کے صرف لذتوں کی خاطر ایک دوسرے سے پیار و محبت کا ناٹک ہوتا ہے۔ جب لذت ختم ہوئی تو ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اب تو یہ دور ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب اپنی شرمگاہ کی، دل کی لذت پوری کرنا چاہتے ہیں، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں۔ اب تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لڑکا اور لڑکی ہیں وہ نکاح نہیں کرتے کہ گھر والے ہمارے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کریں، وہ حرام طریقے سے بغیر نکاح کے ہی رہ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ہمارے علاقے ملتان میں ایک جوڑا، انہوں نے کرائے پر مکان لیا، وہ رہ رہا تھا، تو ان کے متعلق شک ہوا تو انہیں کہا گیا کہ اپنا نکاح نامہ دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کبھی دکھائیں گے، تو وہ اپنا سامان اٹھا کر فرار ہو گئے۔ اس طرح پڑھے لکھے لوگ وہ نکاح کرتے ہی نہیں، اسی طرح ہی رہتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر قانونی کارروائی نہ ہو جائے، اور حرام طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔